اچھا جناب، اب یہاں پر چونکہ بات ہماری چل رہی ہے ریمنڈ ولیم کی، اور ریمنڈ ولیم ہمیں باقی سب کے بتا رہے ہیں پوائنٹس آف ویو، اور ان پوائنٹس آف ویو کے ساتھ ہمیں انہوں نے بتایا کہ ٹریجڈی کے اندر ایکسیڈنٹ کی کیا حیثیت ہے، میئر سمپتھی ٹرو سمپتھی کی کیا حیثیت ہے، اور اس میں آپ نے اپنا رسپانس اور ایک شیپڈ رسپانس کی کیا حیثیت ہے. کچھ پوائنٹس ہیں، آپ نے بس ان پوائنٹس کو سمجھنا ہے. ولیم آگے ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جناب زور دیا جاتا ہے رینک کے اوپر. رینک ہوتا ہے درجہ، درجے پہ زور دیا جاتا ہے. رینک یہی نا، ہائی کوالٹی کا بندہ ہو، ہائی اس کا رینک ہو، اعلیٰ خاندان، اعلیٰ شجرہ نسب ہو اس کا، کہتے ہیں اسی پہ تو زور دیا جاتا ہے. ٹریجڈی شوڈ ناٹ ریمین لمیٹڈ. وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسے ایلیٹ بندے کے تک لمٹ رکھ دے. ایلیٹ پرسن کو نکال کے رکھیں، ہائی پرسن، ہائی کلاس، ایلیٹ. یہ ایلیٹ بھی وہی ہے جو ابھی اوپر گیا نا، ہائی رینک، یہ ایلیٹ ہے. امیر لوگوں تک کہتا ہے ٹریجڈی کو محدود مت کرو، لیکن اٹ شوڈ گو اے اسٹیپ فارورڈ. آگے بڑھاؤ نا ایک قدم. انکلوڈ دا ہول ویب. سارے کا سارا وہ ڈالو نا جال جو بنا ہوا ہے تم لوگوں نے کامن بندوں کے ارد گرد. ان کے ارد گرد جو جال بن کے رکھا ہوا ہے نا، ان کو رکھا ہے کہ یہ نیچے رہیں گے، یہ اوپر رہیں گے. استغفر اللہ. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں وہ کہتا ہے پاکستان میں 2 قسم کے قانون چلتے ہیں، غریب کے ساتھ اور امیر کے ساتھ اور قانون. اور جو بھی ہے، پولیس بھی 2 طرح کی ہے، ہمارے قانون بھی 2 طرح کے ہیں، ہمارے انصاف بھی 2 طرح کے ہیں. صرف ایک سپریم کورٹ پر ہی ہمیں بھروسہ ہے، اور اللہ نہ کرے کہ وہ 2 طرح کے پوائنٹ دے. یعنی یہ بندے نے کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عام بندہ بیچارہ وہ تو اس جال میں پھنسا پڑا ہے نا. اب اس جال کو اس سے اسٹیپ فارورڈ کرنا ہے، اور اس کو اپنے اس جال میں رکھا ہوا ہے ایلیٹ کلاس کو، یا پھر اپنے ساتھ بنا کے بیٹھے ہوئے کہ انہی کا رینک ہے، انہی کی ٹریجڈی ہوگی تو ہم ٹریجڈی محسوس کریں گے. ادروائز کیا ہوئے گا؟ ادروائز اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول نہیں ہے. بورجیز سوسائٹی، میں نہیں کہوں گا ایلیٹ کلاس کے بعد بورجیز سوسائٹی آتی ہے. بورجیز سوسائٹی کیا جناب؟ ہماری مڈل کلاس. میں نے آپ کو بتایا تھا بورجیز سوسائٹی اور مڈل کلاس آپ نے یوز کرنا ہے خاص ڈراماز کے اندر. مڈل کلاس چیری آرچرڈ کا، اور بورجوز سوسائٹیز جو ہے یہ ٹیسٹ مین کا ورڈ ہے، ہیڈا کا ورڈ ہے. بورجوز سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو انڈیویجول ہوتا ہے، یعنی ایک کردار ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ نیدر اے اسٹیٹ نار این ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ. نہ ہی تو وہ کوئی اسٹیٹ کا حصہ ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی اسٹیٹ کا عنصر ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ بذات خود کوئی اسٹیٹ ہوتا ہے. یعنی کوئی ریاست نہیں ہوتی اس کے بعد، کوئی بیان نہیں ہوتا اس کے پاس، کوئی مقالہ نہیں ہوتا، کچھ کہنے کو نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بس ایک اینٹیٹی ہوتا ہے اپنے آپ کے اندر ہی. جناب جو غریب بندہ ہوتا ہے اس کے سنتا بھی کون ہے؟ اس کا وجود اس کے اپنی ذات تک ہی محدود ہوتا ہے. اینٹیٹی لگا لیں آپ، اس کا وجود اپنی ذات تک ہوتا ہے. اور جو کچھ بھی اس کے بیان ہے وہ نہ تو کسی اسٹیٹ کے لیے ہوتے ہیں، ریاست کے لیے ہوتے ہیں، نہ کسی ریاست کے عناصر کے لیے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں آج کل کی دنیا میں آ جاتے ہیں جناب، آ جائیں یہاں پر. آج کل کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ رینکس ہی آ رہے ہیں اور وہ لاسٹ ہو گئے ہیں ان کی امپورٹنس. اب جو کہتا ہے آج کل کے دور کے اندر مانتا ہوں میں کہ سارے کے سارے درجے ختم ہو چکے ہیں اور ان کی اہمیت بھی ختم ہو گئی ہے. اب آگے 20ویں صدی، 20ویں صدی میں یہ جو ٹائٹلز ہیں نا، اس کو آپ کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دے آر میئر سینوٹریز. 20ویں صدی کے جو لوگ ہیں ان کو آپ سینوٹریز نہیں کہیں گے، یعنی ان کو آپ بلند و بالا درجے پر نہیں دیکھیں گے. آپ کی اس کی بجائے کیا دیکھیں گے؟ اس کی بجائے آپ دیکھیں گے کہ پروڈیوسنگ جو سمپتھی ہے وہ پروڈیوس الائنیشن ہے. آپ نے جو سمپتھی دی ہے، آپ نے اس سے دوری بھی، بیگانگی بھی پیدا کر دی. عام بندے کی ٹریجڈی میں اب آپ بادشاہ کی ٹریجڈی میں اتنے نہیں دکھ ہوتے، کیونکہ اب آپ بادشاہ کو دیوتا کا بیٹا نہیں سمجھتے ہیں. اب کیونکہ بادشاہ چن کر آتے ہیں، جمہوریت کے تحت آتے ہیں. پہلے بادشاہوں کی اولادیں ہی بادشاہوں کے اوپر سیٹیں پکڑ لیتی تھی تو ان کو سمجھا جاتا تھا دیوتا ہی ہیں جناب. تو اب ہم نے دوری آ گئی ہے، اب ہم نے ان کو وہ پروڈیوس نہیں کر رہے ویسی سمپتھی جیسے کہ پہلے تھی، کیونکہ اب 20ویں صدی کا دور ہے. ٹھیک ہے، اس میں اس نے یہ بات بتا دی. ہیگل کے پاس چلے جاتے ہیں. ہیگل کیا کہہ رہے ہیں آپ کو دیکھیں، ہیگل کا ذکر یہاں آ گیا. اس بندے نے کہا ٹریجڈی کو رکھنا چاہیے ایک اپنے ساتھ ایسا ایتھیکل لیسن، یعنی آپ کو اس کے ذریعے اخلاقیات کا درس ملنا چاہیے. یہ کوٹیشن نکال کے باہر رکھیں. ہیگل کے پوائنٹ آپ ایسا کریں، ہیگل کا نام لکھیں، اس کے نیچے ہیگل کی باتیں لکھ لیں. ریمنڈ کا نام لکھیں، اس کے نیچے ریمنڈ کی باتیں لکھ لیں. آپ ادھر شفنہوار کا نام لکھیں، اس کے نیچے اس کی باتیں لکھ لیں. اس طرح آپ کو یہ بڑی جلدی سوال سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، سائڈ سائڈ پہ پوائنٹس رکھ لیں، جہاں فٹ ہوتے ہیں بٹھا دیں، کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کریٹکس نے انہیں جوڑ جوڑ کے لکھا ہوا ہے، اس نے سوری لائن بس باتیں لکھی ہوئی ہیں. ہیگل کیا سوچتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا، اوور ہو جاتی ہیں ایکٹیو کریکٹرز کی. جب ایکٹیو کریکٹر ایک کردار جو ہوتا ہے اس کی پریشانیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو وہ مکمل طور پر نتیجہ ہوتی ہیں اس کی اپنی کرتوتوں کا.
कहते हैं जिस बंदे ने जो किया उसने वैसा ही भरा, अगर उसने कोई परेशानी उठाई है तो अपने ही उसने काम की वजह से उठाई है। ये हेगल का पॉइंट ऑफ व्यू है, अंडरलाइन रखें इसको। ट्रेजेडी एडिपस की कहते हैं अगर हुई है रेक्स की, तो मैं कहूंगा कि जनाब उसकी ट्रेजेडी थी उसका एरोगेंस, उसका गरूर, उसका तकब्बुर, इसकी वजह से उसकी ट्रेजेडी हुई है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, बड़ा ही उसे एतमाद था अपने आप पर, उसकी गुड क्वालिटी जो थी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था उसका, लेकिन वो क्या करता था, वो बहुत ज्यादा गरूर करता था, बहुत ज्यादा होटनेस थी उसके अंदर, दूसरे को वो घटिया तस्वर करता था, दूसरे को वो होटिंग करता था, उसको काबिल नफरत समझता था, एरोगेंस थी उसके अंदर, और इंसोलेंस भी थी उसके अंदर। इंसोलेंस में आप यहाँ पर आ गई गुस्ताख था, बदतमीज था ना, वो टायरेसियस के साथ भी बदतमीजी कर देता है, और एरोगेंस में यही था कि वो गुस्ताख और गुस्ताख भी कह सकते हैं और मगरूर भी कह सकते हैं इसे। इसकी वजह से हमने क्या देखा, डिस्गस्टिंग हो गई, ठीक है, इट बिकम्स डिस्गस्टिंग, यानी इससे लगा हमें पता चल गया कि यहाँ पर बेइज्जती हो रही है, obnoxious हो रही है। अब ये जो ट्रेजेडी आ रही है इसके अंदर जो वो काम कर रहा था वो काबिल नफरत थे, वो जो शोहियां मार रहा था, जो गरूर दिखा रहा था, जो बदतमीजियां कर रहा था, वो एक तो मजाक अंगेज थे, दूसरा एबनॉक्शियस काबिल नफरत थे। मैकबथ की वो बात कर रही है। अच्छा, अब ये हेगल ही सारी बातें कर रहे हैं हमसे, ठीक है, हेगल ने हवाला दिया है एडिपस रेक्स का, हेगल ने हवाला दिया है हमें इथिकल का, हेगल ने हवाला दिया हमें मैकबथ का। मैकबथ को उसने क्या कहा है, उसके पास क्या था, सॉरिंग एम्बिशंस था। मैकबथ हमारे के पास भी जनाब बहुत ज्यादा कुछ उसके जिसे कहते हैं ना एम्बिशंस होते हैं एक बंदे की, क्या होती है वो सोच ना, ये मैंने ये करना है काम, मैंने ये बनाना है, मकासद, उसके अपने मकासद थे और वही लेकर गए थे, उसके मकासद ही उसके जवाल का बाइस बने। किंग लियर के पास चले जाते हैं, यहाँ भी देखिए आपको नाम मिल रहे हैं कैरेक्टर्स के, उसकी गलत जो जजमेंट थी वो बनी थी उसके जवाल का बाइस, और उसने हॉस्टेज कर लिया था अपनी थैंकलेस डॉटर को, उसने अपनी उस बेटी को कैद में डाल दिया जिसने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया था। ठीक हो गया जी, हाँ जी, एम्बिशियंस गोल्स हो गए, आपने हमारे मकासद हो गए, जो चीजें हमने हासिल करनी है वो है। मार्क्सिस्ट की तरफ चले जाते हैं तो वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं ट्रेजेडी जो है ना जनाब, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं उसे देखूं, यानी मैं उसे तारीख को मद्देनजर रखते हुए देखूं, तो वो बहुत मुख्तलिफ है सोशल फोर्सेस से। जो आज समाज में जो चीजें चल रही हैं उनकी बनिस्बत ट्रेजेडी डिफरेंट है। नेस्ट्रेस, अच्छा इनकी स्पेलिंग्स आपने याद रखने सारे। नेस्ट्रेस क्या कहते हैं, यहाँ पर मार्क्सिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, यहाँ बंदा चेंज हो गया है। मैकबिथ तक तो किंग लियर तक तो हेगल ही है, लेकिन हेगल के बाद अगर मार्क्स की बात चली है तो ये मार्क्स ने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। और इसके बाद नेस्ट्रे भी आपका एक और फिलोसफर है, ये फिलोसफर्स की बातें कर रहे हैं। अब उसने भी कहा है कि जनाब ट्रेजेडी जो होती है वो ड्रामेटाइज की जाती है, ठीक है, उसे हमारे सामने ड्रामाई अंदाज में पेश किया जाता है। ट्रेजेडी जब हमारे सामने आती है तो एक टेंशन की सूरत होती है, पता है जनाब यहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानी आने वाली है, फिर वो परेशानी ने हल होना है किस तरह से, जब कोई बहुत ज्यादा हमारे हायर यूनिटी आ जाएंगे, यानी बड़े बड़े बुजुर्गा बैठ जाएगा ना, बड़े बड़े लोग बैठ जाएंगे, बुढ़े लोग बैठ जाएंगे, या बड़ी यूनिटी आ जाएगी तो वो रिजॉल्व करेगी, इस मसले का हल वो निकालेंगे। लिहाजा मैं कहता हूं कि ये जो इंटरप्रिटेशंस दी गई हैं एक न्यू ओरिएंटेशंस की, जो टू एक्सीडेंट की, जहां पर यहाँ एक नया दौर बन गया है, एक नई ओरिएंटेशंस आ गई हैं, इन सब बंदों ने हमें बताई हैं अपने अपने हवाले से ट्रेजेडी की डेफिनेशंस, ठीक है, ट्रेजेडी के क्या क्या चीजें ये पाना चाह रहे थे। आगे आ जाते हैं, रेमंड्स ने अब इन सबको देखना है, उन्होंने देखा अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेजेडी, उन्होंने